السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ رب زدنی علما، رب زدنی فہما، رب زدنی عملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ذکر کی فضیلت پر اور ذکر کیسے کیا جائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ذکر کو؟ ذکر کیا صرف عربک میں مطلب صرف اور صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا پھر کوئی بھی اور ذکر کرنا یا قرآن کی کوئی آیت پڑھنا بار بار، کیا ہم اس کو ذکر کہتے ہیں؟ کیا ہم سپیڈلی بغیر رکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، استغفر اللہ، لائک بغیر اس کا مطلب ذہن میں رکھے ہوئے بس لفظوں کو دہرائے جانا اور ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لینا کہ 3 منٹ میں نے 500 دفعہ استغفر اللہ یا اللہ اکبر کمپلیٹ کرنا ہے، کیا یہ ہم ذکر کو سمجھتے ہیں؟ تو آپ اس پوائنٹ پر غلط ہو سکتے ہیں اگر آپ کا یہ کنسیپٹ ہے تو آج ہم دیکھیں گے ذکر کیسے کیا جائے، اور ذکر کی فضیلت پر پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میرا انکار نہ کرو، سبحان اللہ۔ ہم کبھی بھی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ میں یہاں پر بیٹھے اگر کسی کو یاد کر رہی ہوں تو وہ شخص بھی مجھے وہاں پر یا کہیں پر بھی جہاں پر وہ ہے، وہ بندی بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی مجھے یاد کر رہی ہے۔ کبھی بھی ہم گارنٹی نہیں لے سکتے، میں بھی یاد کر رہی ہوں، میں بھی نہ یاد کر رہی ہوں، لیکن ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی ذات ہے جو ہمیں یہ کہہ رہی ہے، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، سبحان اللہ۔ اور ایون کہ ہمارے یاد کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولتے کہ مطلب ہم ان کے بندے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، ہم نے نفلی عبادات کر کے اس کے قریب ہونا ہے، ہم بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے۔ ایون کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول جائے نا تو ہم تو ایگزسٹ ہی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم 3 ٹائم کا ہمیں کھانا مل جاتا ہے، ہم سانس لے پاتے ہیں، ہماری دل کی دھڑکن بغیر رکے چل رہی ہے الحمدللہ کثیرہ، اور ہماری دھڑکن ہر دفعہ دھڑکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہاں کہتے ہیں تو ہی ہماری دھڑکن آگے ہمیں سانس ملتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو میں نہ شکر نہ کرو، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرواتے ہیں کہ آپ ہمیں یاد کریں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے یاد کیا اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری چیز توفیق دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کو یہ توفیق دی کہ آپ اس کا ذکر کریں۔ اور ذکر صرف اور صرف ہم مطلب عربک میں کچھ جو ہمیں احادیث سے ثابت ذکر ملتے ہیں صرف انہی کو کرنے کو ذکر نہیں کہتے۔ ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، ذکر دل سے کیا جاتا ہے، اور ذکر عمل سے بھی کیا جاتا ہے۔ زبان سے ذکر کسی بھی طرح کا ذکر، لائک اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کرنا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جسٹ آپ اپنی نارمل لینگویج میں بات کر رہے ہیں اور اپنے بارے میں اپنے مسئلے بتا رہے ہیں، یا پھر کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ بیان کریں، اپنی زبان میں کریں، عربک میں کریں، ڈزنٹ میٹر، تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ نیکسٹ تھنگ ہے دل سے ذکر کرنا، مطلب آپ ایک چیز کو نا مطلب ذکر آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل ساتھ ساتھ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ مطلب اللہ تعالیٰ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچ کر بھی کیا کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، مطلب فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ترجمہ اپنے دل میں دہرا بھی رہا ہے تو کیا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مطلب کس چیز سے پاک ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے، سبحان اللہ۔ جب فرشتوں نے مطلب کہا تھا کہ مطلب انسان کو کیوں پیدا کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب ان سے نام پوچھے تھے ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہیں نہیں تھے آئے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارا رب پاک ہے، مطلب ہم نہیں جانتے، ہمیں صرف وہی معلوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں ہم کمتر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ انسان کو کیا کیا مطلب بیماری لگ سکتی ہے، انسان کو نیند آ جاتی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اتنی ساری کمیاں ہیں انسان میں، لائک اسے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اگر وہ زیادہ دنوں تک کھانا نہ کھائے تو وہ مر بھی سکتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے، مطلب یہ ہمارے نا ایک قسم کی ہماری مجبوریاں ہیں اور ہمارے عیب ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہمیں نہ ملی تو ہم مر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔
ہر مجبوری سے پاک ہیں، ہر بیماری سے پاک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے. تو آپ کا دل بار بار اس کی گواہی دے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ اپنے دل سے مطلب اس چیز کی گواہی دے رہے ہو کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اور آپ اپنے دل سے اس کو پروناؤنس کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. الحمدللہ کا صحیح مطلب یہ ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ڈسکرپشن میں نے آپ کو بتائی ہے سبحان اللہ کے بارے میں. تو اسی طرح الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی. ہم آگے جا کے بریف میں سمجھیں گے کہ ان کی کیا کیا میننگز ہیں اور کیسے ہمیں ذکر کرنا چاہیے. سبحان اللہ. آگے حدیث دیکھ لیتے ہیں کچھ فضیلت کے بارے میں ہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. سبحان اللہ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور اپنے آپ کو اپنے رب کے ذکر کے لیے فارغ کر لو. اب دیکھیے گا کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ مطلب کتنا مشکل ہے سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھنا.